اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا. ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا. جواب یہ ہے چاروں اور ہیں، جہاں دیکھو گے آپ شرک کے اڈے ہیں کہ جانوروں کی آج عبادت ہو رہی ہے، کتوں اور چوہوں کی آج عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی آج عبادت ہو رہی ہے، انسان کے آگے سجدے کر رہا ہے، انسان نے انسان کو مالک کا حق دے دیا، مرتد ہو رہی ہے. وہ مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ مالک کو نہیں جانتی، کیونکہ ان کے پاس اللہ رب العزت کون ہے اس کا علم نہیں ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے. اگر وہ توحید کو سمجھتے ہوئے حیا کی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی شکر گزار بندی بنتی تو یہ معمول ہے. تو ذرا ہم سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اسلام کو اجنبی کر دیا. جب ایک توحید پرست نے اسلام کو اجنبی کر دیا تو پھر کلمہ گو سے کیا فائدہ؟ اور کیا قرآن مجید کو انہوں نے مہجور بنا دیا. جب قرآن کو چھوڑا مسلمانوں نے تب ان کی تباہی آئی. جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، جب وہ کمزور ہوئے، جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا تب ان کی کمر ڈھیلی ہو گئی. قرآن کو مہجور بنانا دراصل خود اپنے پیر پر گوڑالی مارنا ہے. پہلے تو وہ اپنے بیوی بچوں سب سے بھاگیں گے، پھر جب ان کو جہنم دکھا دی جائے گی، جب جہنم نظر آ جائے گی، پھر وہ کیا کہیں گے؟ سنو، وہ کہیں گے یا اللہ میرے بچوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ میری بیوی کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ میرے بھائیوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ کر جاتا تھا مجھے چھوڑ دے. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام الآخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعن النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا وطوبى للغرباء. رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے 5ویں پاری کی ایک آیت پیش کی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا. ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر رہو. اور اللہ رب العزت دلوں کے حالوں کو، نیتوں کو بہترین جاننے والا ہے. اس آیت میں ایک سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا. جواب یہ ہے کہ اگر تم شکر گزار بن کر رہو گے، ایمان والے بن کر رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرے گا. ساری پریشانیوں کی وجہ اللہ رب العزت نے بنیادی جو وجہ ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر بتلا دی کہ اگر ایک بندہ مومن ایمان پر نہیں ہے، اگر وہ شکر گزار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب واقع ہے اور یہ ہو کر رہے گا.
لفظ شکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں اس زندگی کے اندر دی، جتنی بھی سہولیات اس زندگی کے اندر دی، وہ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دی، نہیں کہ یہیں پر بس جانے کے لیے دی۔ وہ اس زندگی کو بہترین، کامران و کامیاب زندگی بنانے کے لیے دی، اس لیے نہیں دی کہ ہم ان نعمتوں کو صرف اکٹھا کرتے جائیں، سہولیات کو اکٹھا کرتے جائیں، اور ہم سوچیں کہ ہمیں ہمیشہ ہی رہ جانا ہے، اور پھر ایک دن اجل کا فرشتہ آ جاتا ہے اور ہم فانی ہو جاتے ہیں، ہم اس زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری سہولیات اللہ نے کس لیے دی؟ یہ ساری نعمتیں ہمیں دی اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی نعمت ہمیں دی، اس کا غلط استعمال اگر ہم کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا کی۔ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتے، ان سے پوچھئے کہ یہ آنکھوں کی نعمت، اس کی قیمت کیا ہے۔ لہٰذا اس نعمت پر بھی اللہ کو راضی کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، دراصل یہ شکر گزاری ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہمیں چھت دی، ہمیں ایک سکون والی زندگی دی، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں توحید عطا کی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان کا صحیح استعمال کرنا یہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے۔ اور تمام نعمتوں پر یہ اصول اپلائی کرتے چلے جائیے کہ ہر نعمت کا صحیح استعمال اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، ہم تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کریں گے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، اور اللہ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی۔ جب اسلام شروع ہوا تھا، جب اسلام اجنبی تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو توحید کی دعوت دی تو ان کے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں، کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عظیم، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم 360 کو چھوڑ کر ایک کی عبادت کیسے کریں۔ اسلام کی شروعات جو ہوئی تھی وہ اجنبیت میں ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو قیامت کے دن اٹھنے کی بات کہتے تھے کہ تم مر جاؤ گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ کہتے تھے اذا متنا کنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں کیسے پیدا کرے گا؟ کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ پھر وہی والی بات کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کیسے کرے گا۔ جب اسلام آیا تھا، جب اللہ کے نبی طائف گئے تھے، طائف والوں کو بھی یہ بات عجیب لگی تھی۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں دعوت کے لے گئے، ان تمام کو یہ بات عجیب لگی۔ تو اسلام کی شروعات جب ہوئی، اسلام اجنبی تھا، پھر دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، تو ان قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ اسلام پھر سے غریب ہو جائے گا، پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی شروعات اجنبیت میں ہوئی تھی، ان قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اور ایسے اجنبیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت رکھی ہے۔ سامعین، آج آپ دیکھیں گے کہ یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسلام اجنبی ہے اور شرک کے اڈے چاروں اور ہیں۔ جہاں دیکھو گے آپ شرک کے اڈے ہیں، کہ جانوروں کی آج عبادت ہو رہی ہے، کتوں اور چوہوں کی آج عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی آج عبادت ہو رہی ہے، انسان کے آگے سجدے کر رہا ہے، انسان نے انسان کو مالک کا حق دے دیا، اور مردوں کی عبادت آج ہو رہی ہے، پتھر کی عبادت آج ہو رہی ہے، چاند سورج ندی پیڑ پہاڑ سب کی عبادت ہو رہی ہے، بس صرف اللہ رب العزت کی عبادت نہیں ہو رہی۔ باقی آپ چاروں اور دیکھیں گے تو شرک کے اڈے ہیں، اور جو نام لیوا مسلمان ہیں، جو کلمہ کو مسلمان ہیں، وہ اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں، اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ آج شرک کا بول بالا ہے،
لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ اس کو اتنی بڑی چیز نہیں سمجھتے. ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے والے کا زمانہ دشمن ہو جاتا ہے. آپ جب ایک اللہ واحد کا نام لیں گے ان لوگوں کے سامنے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ سے دشمنی مول لے لیں گے. آج کتنے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن ان کو توحید کا مطلب معلوم نہیں. یہ توحید کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ جن کے سجدوں میں عقیدت کا ماحول آستانوں پر نظر آتا ہے، جن کا توکل کمزور اور معمولی دھاگوں پر ہوتا ہے، وہ لوگ توحید کو نہیں سمجھتے. حضرات گرامی یہ بات بھی آیا ہے کہ ایک بڑی تعداد اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. وہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کون ہے، اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن کیا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو توحید ہے یہ اس دنیا کی حرکت قلب ہے. حرکت قلب جس طریقے سے ایک انسان کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، ایک انسان کا دل چلتا ہے تو اس کا جسم زندہ رہتا ہے. جیسے ہی وہ دل ختم ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو ایک انسان کی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ایک انسان کی بھی موت ہو جاتی ہے، ایک انسان مر جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ توحید اس دنیا کی حرکت قلب ہے. یہ دنیا چل رہی ہے تو توحید کی بدولت چل رہی ہے. جس دن توحید کی آواز بند ہو جائے گی یہ دنیا فانی ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یعنی جب تک اس زمین پر اللہ کا نام لیوا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت آنے والی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہے. تو یہ توحید کی عظمت ہے، یہ توحید کی کبریائی ہے. حضرات گرامی چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھیے. آج آپ دیکھیے کہ شریعت کو مشکل کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے بدکاریاں عام ہو گئی. نکاح کو مشکل کر دیا گیا اس لیے زنا عام ہو گیا. اور جو مسنون نکاح تھا وہ اجنبی ہو گیا. کہ اگر آج آپ کوئی مسنون نکاح مسجد میں بیٹھ کر سنت طریقے سے سمپل سادھارن کریں گے جس میں لڑکی کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، کوئی بڑی بارات نہیں جائے گی اور کوئی فضول خرچی نہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی ڈی جے ڈانس، کوئی گانا، کوئی ریسورٹ نہیں، تو اس کو لوگ اجنبیت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ کیسی شادی ہے، شادی ہے کہ میت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں. آج مسلمانوں نے ہی اسلام کو اجنبی کر دیا. اسی لیے جو کلمہ وہ مسلمان ہے انہوں نے اللہ رب العزت کو نہیں سمجھا، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب کیوں بھیجے گا اگر تم ایمان والے رہو اور شکر گزار رہو. تو ایمان ہی نہیں بچا تو اللہ کا عذاب واقع ہوگا. ہر طرف سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو وہ چیز اجنبی ہو گئی جو شریعت کے اندر تھی، کیونکہ اس کو مسلمانوں نے اجنبی کر دیا، اس کو بھلا دیا اور تمام کفار کے طریقوں کو رائج کر دیا. تو اسی طریقے سے آج آپ دیکھیے کہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے وہ مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ مالک کو نہیں جانتی، کیونکہ ان کے پاس اللہ رب العزت کون ہے اس کا علم نہیں ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے. اگر وہ توحید کو سمجھتے ہوئے حیا کی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی شکر گزار بندی بنتی تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوتی. لیکن نہ تو توحید کو سمجھا، نہ حیا کی نعمت کو سمجھا، نہ شکر گزاری کو سمجھا. ان تینوں چیزوں کو نہیں سمجھا تو وہ کیا ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے ان لوگوں کے جن کے گھروں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے ان کے گھروں میں بچپن سے توحید کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی ہے. ان کے گھروں میں توحید کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ رب العزت کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے. صرف قصے، کہانیاں، واقعات، پیری موریدی، دورے، دھاگے، ڈنڈے، یہ سب یہ ساری چیزیں چلتی ہے اور وہ اسلام کو سمجھ نہیں پاتے. جبکہ اسلام ایک بہت عظیم دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تو یہ آپ کو ماحول دیکھنے کو ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو وہ مزین کر دیتی ہے، اور جس میں سے حیا نکل جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے طبرانی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے. یعنی حیا ایمان سے جدا ہوئی
تو ایمان کا کوئی مطلب نہیں، اور ایمان حیا سے جدا ہوا تو حیا کا کوئی مطلب نہیں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کے نبیوں کے کلام میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اذا لم تستحی فشنا ما شئت، کہ اگر وہ جب کسی کو دعوت دیتے اور اس کو بے حیا پاتے تو اس کو کہتے کہ اگر تیرے اندر حیا نہ ہو تو تو جو چاہے کر، کیونکہ تیرے اندر حیا ہی موجود نہیں ہے، تیرے اندر حیا موجود ہی نہیں ہے تو جو چاہے وہ کر۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک عورت کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی عورت ہے، باپ کا نام شعیب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے، ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ان دونوں میں سے ایک کی حیا کا ذکر کیا، کہا فجاءته احداهما تمشي على السحتة، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی چلتی ہوئی آئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بتلائی کہ کس طریقے سے تمہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، کہ ان کے چال چلن کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، ان کی آواز کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ اور اس حیا کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا، کیونکہ اللہ کو وہ حیا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کی آیت کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو یہ اگر تعلیمات اگر موجود ہوتی تو آج یہ جو مرتدین کا جم غفیر ہے، جو سیلاب ہے، جو بڑھتا جا رہا ہے، آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ لیکن ان سب کی پھر سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ توحید کو نہیں سمجھا۔ جو شخص شرک کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، سارے گناہ چھوٹے ہیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جو انسان شرک کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ محترم حضرات، اور آگے بڑھیے، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کا مطلب صرف جمعہ نظر آتا ہے، کہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ صرف جمعہ۔ تو یہ نماز کو اجنبی کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نماز کو اجنبی کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نماز کو ہم نے اجنبی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافقین کو بھی 5 وقت کی نمازوں کے لیے آنا پڑتا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ منافقین کی جو نماز کا طریقہ ہے اس وقت وہ ویسا تھا جیسا آج ہمارا طریقہ ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن 5 وقت منافقین کو بھی نماز کے لیے آنا پڑتا تھا۔ کیسا طریقہ تھا؟ اللہ رب العزت نے ان کے طریقے کو ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ منافق لوگ بڑی سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں، بڑی سستی کے ساتھ نماز پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ذرا ہم غور و فکر کریں، تصور کریں کہ ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے۔ اور یہ طریقہ کس کا تھا؟ جبکہ وہ تو 5 وقت کی پڑھتے تھے، ہم تو سستی میں بھی 1 یا 2 وقت کی، یا پھر کبھی وہ بھی نہیں۔ تو یہ معمول ہے۔ تو ذرا ہم سوچے، اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اسلام کو اجنبی کر دیا۔ جب ایک توحید پرست نے اسلام کو اجنبی کر دیا تو پھر کلمہ گو سے کیا فائدہ، اور کیا ہم جو ہے اس سے وہ رکھ سکتے ہیں امید۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہے کہ نماز اجنبی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے دنیا کا کوئی کاروبار ان کو غافل ہی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی کاروبار ان کو غافل نہیں کر سکتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی بڑی مشکل سے بول پا رہے تھے، ان کی زبان، ان کے ہونٹ مبارک بھی نہیں ہل پا رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے سب فرمایا تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی رکھنا، نماز کی پابندی رکھنا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ نصیحت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ یا بلال ارجعنا بالصلاۃ، کہ اے بلال جلدی سے اذان دو تاکہ نماز کھڑی ہو اور میرے دل کو سکون مل جائے۔ جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اسی طریقے سے آج اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کو چھین رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو ہم ان کے دل کے سکون کو چھینتے، ان کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک نہیں پہنچاتے۔
حضرات آج آپ دیکھیے کہ قرآن بھی ہمارے لیے اجنبی ہو گئے. اب اگر دیکھا جائے تو آخری بار قرآن کب پڑھا تھا تو اکثر لوگ یہی بولیں گے کہ رمضان میں پڑھا تھا. کب پڑھا تھا؟ رمضان میں پڑھا تھا. اس کے بعد قرآن نہیں پڑھا, یا پڑھا بھی ہے تو پھر کبھی کبھی پڑھتے ہیں. قرآن کو ہم نے شیڈیول نہیں بنایا زندگی کا, اور قرآن کو ہم نے کیا کر دیا؟ اجنبی کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 جگہ اپنے دل کو تلاش کرو. عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جلیل القدر صحابی, یہ کہتے ہیں کہ 3 جگہ اپنے دل کو تلاش کرو. اگر ان 3 جگہ پر دل لگ رہا ہے تو سمجھو کہ دل ہے, نہیں تو دل مر چکا ہے, نہیں تو دل مردہ ہو چکا ہے. پہلی جگہ عند تلاوت القرآن, کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور اگر دل لگ رہا ہے تو سمجھ لو دل ابھی زندہ ہے, دل تر و تازہ ہے. اور اگر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور اگر دل نہیں لگ رہا تو سمجھ لو کہ دل مر چکا ہے, ڈیڈ ہے. دوسری جگہ وفی مجالس الذکر, کہ ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کے بارے میں بیان ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان ہوتا ہے, اگر وہاں پر بیٹھے ہو اور دل نہیں لگ رہا تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے. اور تیسری چیز علم حاصل کرنے میں, اگر علم حاصل کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے. یہ 3 پیمانے بتائے دل کے زندہ ہونے کے کس نے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہم نے قرآن کو مہجور بنا دیا, قرآن کو چھوڑ دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ یہ میری قوم ہے, اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو مہجور بنا دیا تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قرآن آپ کے خلاف آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو آج قرآن کو اجنبی بنانے والے کون؟ وہ قوم, تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے کہ جتنے بھی فتوحات حاصل ہوئی, جتنے بھی عروج پر نسلیں گئی, وہ تمام کی تمام قرآن کو تھام کر گئی. اور جیسے ہی زوال آنا شروع ہوا, جو قومیں جو نسلیں زوال پر گئی وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر گئی, قرآن مجید کو انہوں نے مہجور بنا دیا. جب جب قرآن کو چھوڑا مسلمانوں نے تب تب ان کی تباہی آئی. جب جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا, جب جب وہ کمزور ہوئے, جب جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا تب تب ان کی کمر ڈھیلی ہو گئی. قرآن کو مہجور بنانا دراصل خود اپنے پیر پر گوڑالی مارنا ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, سنت سے بھی رشتہ توڑ دیا, اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں. اس دور میں ہم بے نور ہوئے, اب دین رہا جب ہم میں نہیں, دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. منہ حکم خدا سے موڑ دیا, منہ حکم خدا سے موڑ دیا, کفار سے رشتہ جوڑ دیا, کافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے. اب دین رہا جب ہم میں نہیں, دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. دنیا میں ہماری کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو چھوڑا, ہم نے دین کو چھوڑا, پیور دین کو چھوڑا, ہم نے قرآن کو چھوڑا. قرآن کو جب ہم نے مہجور بنایا ہم کمزور ہو گئے, کفار مسلط ہم پہ ہو گئے. تو اس بات کو یاد رکھیے. اور جن کو وقت دینے کے لیے, جن کے لیے زندگی لگا دی ہم نے, کل روز قیامت جب تمام کے تمام جمع ہوں گے, حساب اور کتاب کا دن ہوگا, اس دن حال کیا ہوگا, کل کا دن کیا ہوگا. جن بیوی بچوں کے لیے, جن کے لیے ہم نے گھر بنانے کے لیے, کمانے کے لیے زندگی لگا دی, ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, انہی کو صرف وقت دیا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روز قیامت کے دن یہ سب عاجز ہوں گے, اور تم بھی عاجز ہوں گے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ نے فرمایا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, والدین کو انسان چھوڑ دے گا, اپنی بیوی سے ایک انسان بھاگ جائے گا, اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا, صرف اسے اپنی ہی پڑی ہوگی کہ اللہ تو مجھے چھوڑ دے. دوسری جگہ فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن مجرم لوگوں کو جب جہنم نظر آئے گی, پہلے تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت
پہلے تو وہ اپنے بیوی بچوں سب سے بھاگیں گے، پھر جب ان کو جہنم دکھا دی جائے، جب جہنم نظر آ جائے گی، پھر وہ کیا کہیں گے؟ سنو، وہ کہیں گے یا اللہ میرے بچوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ میری بیوی کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، کہ اللہ میرے بھائیوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کر جاتا تھا مجھے چھوڑ دے، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہوا ابھی بھی تو تو پوری دنیا کو جلا دے مجھے چھوڑ۔ کیا کہے گا وہ؟ کہ تو پوری دنیا کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، کیونکہ اس کو منظر نظر آ گیا کہ اب ہونے کیا والا ہے، تو وہ اتنی بڑی وہاں پر بات کر دے گا کہ تو مجھے چھوڑ دے، بس مجھے یہاں سے جانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیفیت ہوگی، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، بڑے کٹھور لفظ میں اللہ رب العزت کہے گا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا یہ تو چنگھاڑنے والی آگ ہے، یہ تو چنگھاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ، تو چنگھاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ اس کو پکارے گی، اس کو کہے گی تدعو من ادبر وتولا، اس کو کہے گی کہ تو میری تعلیمات سے منہ موڑتا تھا، تو نے مجھے بھلا دیا تھا، جو آج جو ہے کیا نام ہے تیرا یہی انجام ہوگا۔ وہ آگ اس کو کہے گی کہ تو نے میری تعلیمات سے منہ موڑا تھا، تو نے میرے والے میں علم حاصل نہیں کیا تھا۔ تو ذرا غور و فکر کیجئے اور یاد کیجئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔